الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمنين، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ نے تمام احکامات زمین پر نازل کیے ہیں. جب نماز کا نمبر آیا تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. نماز بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جل شانہ نے جب دعوت کے لیے بھیجا، اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم دیا، علی الاعلان دین پہنچانے کا حکم دیا، تو حضور پاک علیہ السلام نے دعوت کا کام بخوبی سر انجام دینے کے لیے خوب محنت شروع کی. اور اسی دعوت کی فکر میں لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے. اسی سلسلے میں اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ ان لوگوں کو دعوت دی جائے. حضور پاک علیہ السلام جب دعوت کے لیے گئے تو ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا. بجائے اس کے کہ دعوت کو قبول کرتے، اگر دعوت کو قبول نہ بھی کرتے تو مہمان نواز لوگ تھے تو حضور پاک علیہ السلام کی مہمان نوازی تو کم از کم ضرور کرتے. لیکن حضور پاک علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی اور حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا. حضور کو ان اوباش لڑکوں نے اتنے پتھر مارے، اتنی تکلیف دی کہ حضور پاک علیہ السلام کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا. حضور پاک علیہ السلام تو اپنی امت پر بڑے شفیق تھے، بڑی شفقت فرماتے. حضور نے بد دعا نہیں دی بلکہ ان کے لیے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
یا اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ طائف کے سفر سے جب واپس تشریف لائے تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جگا کر لاؤ، اور اب حضور پاک علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں اللہ کے محبوب کو دی۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے محبوب سے پوچھا کہ آپ اللہ سے کیا لے کر آئے ہیں، کیا حکم لائے ہیں، کیا تحفہ لائے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ واپس جائیں اللہ کے سامنے اور ان نمازوں کے اندر کمی کروائیں، اس لیے کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے نہیں پڑھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسی پڑھے گی؟ آپ کی امت یہ 50 نمازیں کیسے ادا کرے گی، کیسے پڑھے گی؟ اس لیے آپ اللہ جل شانہ سے کم کروائیں۔ حضور اللہ کے سامنے گئے، گزارش کی یا اللہ آپ نمازوں میں تھوڑی کمی فرما لیں۔ اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں کم فرما لیں، 45 رہ گئی۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جزائے خیر دے، حضور کے پیچھے پڑ گئے، آپ واپس جائیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ جاتے رہے، واپس آتے رہے اور 5 نمازیں کم کرواتے رہے۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ واپس جائیں اور کم کروائیں، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت پھر 5 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ حضور نے فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے 50 سے 5 پہ آ کے اب بھی کہوں یا اللہ اور کم فرما، تو اس لیے حضور واپس نہیں گئے۔ لیکن اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے محبوبہ میں نے تمہیں 50 نمازیں دی تھی اور میرے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، جاؤ اپنی امت سے کہو کہ 5 نمازیں پڑھے، میں آپ کی امت کو ان 5 کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ نماز کا حکم نازل ہوا صحابہ کرام کو سنائے تو سارے صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے کہ اب ہمیں اللہ جل شانہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ پھر وہ جب انہیں مسئلہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام اللہ جل شانہ سے براہ راست مانگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کو سکھا دیا تھا کبھی اپنے مسئلے اللہ سے حل کروانے ہیں تو نماز کے ذریعے سے حل ہوگی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تمہیں تکلیف ہو، تمہیں پریشانی ہو تو اس نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور نماز کا تحفہ اللہ نے ایسا دیا جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، آپ کی طرف کتاب میں سے جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ اور آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کیجئے، اور نماز کا فائدہ بھی آگے ذکر کر لیا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نماز پڑھے۔ ایک تو فرض نماز ہے، وہ فرض نماز بھی پڑھے،
اور فرائض کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کے لیے 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ یا اللہ میں فلاں برائی میں مبتلا ہوں، فلاں برائی میں پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ مجھے اس برائی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان نمازوں کے ذریعے سے ہم بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ فلاں شخص ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ شخص جو چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کی بے حیائی سے اور ہر قسم کی ناشائستہ حرکت سے نماز روکتی ہے۔ جس کی نماز جاندار، فرمایا کہ اس کی زندگی شاندار۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص 60 سال 70 سال تک نمازیں پڑھتا رہے گا اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے نماز سیکھ کر نہیں پڑھی اور اس نے ایسی نماز پڑھی کہ ایسی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز اس نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ اللہ کے محبوب نے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع سجدہ اچھے طریقے سے نہ کرے، وہ نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے اچھے طریقے سے سر اٹھاتا نہیں، سجدے میں چلا جاتا ہے، ایک سجدہ کر کے سر اٹھاتا ہے، صحیح طریقے سے بیٹھتا نہیں ہے اور کوے کسی ٹھونک مارتا ہے، سر نیچے رکھا پھر اٹھایا پھر نیچے رکھ لیا، یہ نماز کے اندر چوری کرنا ہے۔ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ نماز کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ان پر نماز کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز ایسے طریقے سے پڑھتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز اس نمازی کو بددعا دیتی ہے۔ وہ ایسے غلط طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے بھی اسی طرح ہلاک اور برباد کر دے۔ نماز محتم بشان چیز جب کسی کو بددعا دے تو اس کی ہلاکت میں، بربادی میں کوئی شک باقی رہے گا؟ نماز، فرمایا کہ تمام احکامات میں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم ہے، سب سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا، فرمایا الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ نماز، سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکلی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر نماز ناقص ہوئی تو باقی اعمال بھی ناقص ہوں گے۔ اس لیے نماز، 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ 5 نمازیں ہم پڑھیں، لیکن صرف پڑھیں نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کریں۔ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ بچپن سے نمازی ہیں ان کی زندگی اتنی شاندار، ہم نے ان کو دیکھا کہ کاروباری حساب سے اللہ نے ان کو ترقیاں عطا فرمائی، اور جو بچپن سے نمازی ہیں اللہ نے ان کو شاندار زندگی عطا فرمائی۔ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ جو بچپن سے نماز پڑھتے تھے الحمدللہ اس وقت وہ اچھی پوسٹوں پر ہیں۔ نماز کے بغیر ایک بندہ اچھی زندگی چاہتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ اچھی نماز کے بغیر اچھی زندگی کبھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے نماز نماز نماز،
اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر کے جو الفاظ تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے محبوب جب دنیا سے جا رہے تھے اللہ کے محبوب کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت سے جا کر کہنا کہ کبھی نماز نہ چھوڑے، میری امت سے کہنا کہ نماز نہ چھوڑے۔ جس علاقے میں مسجد آباد ہے اللہ جل شانہ اس پورے علاقے کو آباد فرماتے ہیں، جس علاقے کی مسجد ویران ہے ان کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر کو بے آباد رکھے اور یہ سوچے کہ میرا گھر آباد ہوگا، یہ اس کی بھول ہے کہ اس کا گھر آباد ہوگا۔ اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھر کو بے آباد چھوڑ دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں جب کسی بستی پر یا کسی جگہ پر کسی علاقے پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ اخیر رات میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، میں عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں، میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں، عذاب کو روک دیتا ہوں، اس بستی پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا، اس بستی پر عذاب نہیں بھیجتا، اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو اللہ کے محبوب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے محبوب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اللہ کے محبوب فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کو کوئی سخت امر پیش آتا تو صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب سے یہ سیکھا تھا، جب سخت کوئی امر پیش آتا وہ نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ آج بہت سارے معذور لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاؤں نہیں ہیں، زمین پہ گھسٹتے ہوئے آتے ہیں اور مسجد پہنچتے ہیں اور مسجد پہنچ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کون سا عذر ان کے پاس رہ گیا جو کل قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ فلاں کام پیش آیا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ یہ معذور ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ اس معذور کو سامنے کریں گے، اس سے زیادہ تمہارا عذر تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ زمین پہ گھسٹتا ہوا آتا تھا اور پھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نماز کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور ہم نماز کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ جل شانہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ جل شانہ کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس نماز کی برکت سے اللہ جل شانہ روزی کے اندر فراخی عطا فرماتے ہیں، تنگ دستیاں دور فرماتے ہیں۔ نماز کی برکت سے اللہ جل شانہ دنیا آخرت کے تمام مسائل حل فرماتے ہیں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اور سارے محبوب ترین بندوں میں سب سے بڑا اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر مقام جس ہستی کا، وہ میرے اور آپ کے آقا کا مقام ہے۔ اللہ کے محبوب ساری رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین متورم ہو جایا کرتے تھے، ان پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔
جب انسان زیادہ دیر کھڑا ہو تو اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ان میں ورم آ جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن جہنمی جہنم میں پڑے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا کون سا ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے تم یہاں جہنم کی آگ میں پڑے ہو، یہاں جل رہے ہو؟ ان کا جواب کیا ہوگا؟ جواب ذرا غور سے سننے کے قابل۔ سورہ مدثر کے اندر ما سلککم فی سقر، بھائی تمہیں کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا، کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین۔ سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا کہ جہنم کے اندر جو ہم آئے ہیں ہمارا بڑا جرم کیا تھا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ساری کائنات میں ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین فرما رہے تھے گدھا اور کتا اور خنزیر یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم پہ کھولا، ہم پہ کشف فرمایا کہ یہ اللہ کی تسبیح میں کیا کہتے ہیں۔ گدھے کے متعلق لکھا ہے الحمدللہ الذی یجعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، یا اللہ تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، اس پر میں تیری تعریف کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ اور پھر کتا کیا تعریف کرتا ہے، کتا کیا تسبیح بیان کرتا ہے؟ کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی یجعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، یا اللہ تو نے مجھے کتا بنایا، اس پر میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اور خنزیر کے متعلق سن لیں بڑا سخت جملہ ہمایا کہ خنزیر کیا تسبیح بیان کرتا ہے۔ خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی یجعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ۔ خنزیر جو سب سے بدتر جانور، غلیظ ترین گندہ ترین جانور، سب سے گندا جانور خنزیر، لوگوں میں مشہور ہے کبھی خنزیر اور سور کا نام لے لیں تو 40 دن تک ایمان باقی نہیں رہتا، مشہور ہے نا لوگوں میں۔ اس کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے جی؟ ایمان 40 دن تک ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ ویسی فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو پہلے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو دوسرے سپارے کی تلاوت میں اس کا ایمان چلا گیا۔ اس کا ایمان اگر چلا گیا اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ امام چینج کریں گے، اس کو نکالیں گے، بھئی تیرا 40 دن تک ایمان نہیں رہے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خنزیر کہتا ہے یا اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، مجھے وہ انسان نہیں بنایا کہ جو نماز چھوڑنے والا ہے، شکر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خنزیر کی کیا حالت، خنزیر کتنا بدترین، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے اور نماز چھوڑنے والا انسان نہیں بنایا، کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہے نا، ان پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے، انسان پہ فرض ہے۔ اس لیے ہم سب 5 وقت کی نماز پابندی سے اہتمام سے پڑھیں۔ یہ لمبا موضوع ہے، اس پر تو ساری زندگی ہماری لگ جائے، ہم بولتے رہیں گے۔ یہ مسجد جب تک آباد نہیں ہوگی آپ لوگ اپنے گھروں کو کبھی آباد نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ اگر کہتے ہیں پریشانی بنی ہوئی ہے، اس پریشانی کا حل نماز میں ہے، نماز میں ہے۔ ہمارے پاس کوئی آ کر کہتے ہیں کہ حضرت بڑی پریشانی بنی ہے، کاروبار کے اندر بندش چل رہی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ان سے ہم گزارش کرتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہو تو اچھے طریقے سے پڑھو، اچھے طریقے سے نماز پڑھو، اللہ کاروباری بندش ختم فرما دیں گے، بندشیں کھل جائیں گی ساری۔ اس لیے نماز اہتمام سے، جب بچہ 7 سال کا ہو تو 7 سال پر اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے تو فرمایا اللہ کے محبوب کا پاک ارشاد ہے کہ پھر اس کی تھوڑی سی پٹائی کرو، اس کو ڈراؤ، تھوڑا سا پٹائی کرو کہ بچہ نماز پڑھا کر۔ ہم اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کام کاج نہیں کرتا، سست ہے، کاہل ہے، ہماری ناراضگی چلتی ہے۔ بچہ اسکول نہیں جاتا، بچے کو مارتے پیٹتے سختی کرتے ہیں، بچہ کالج یونیورسٹی نہیں جاتا، سختی کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے،
کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ اور برباد ہے، اس لیے ہم نماز بھی پڑھیں اور نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھیں۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور 5 وقت کی نماز اہتمام سے باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔